برادران محترم بعزیزان گرامی، آج وقت ذرا کم ہے، مصر کے ایک عالم دین ہیں طارق، مولانا طارق یوسف مصری، انہوں نے خطبہ بیان کیا ہے 6 جون 2018 کو یوٹیوب پہ آیا ہے وہ، آپ ان کا نام لے کے یہ تاریخ دیکھیے، اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ البتہ عربی میں ہے وہ خطبہ، اس کا ایک اقتباس عرض کر کے تھوڑا سا مسائل پڑھوں گا۔ پریشان تو نہیں ہے؟ مہربانی، عبادت کے رنگ کو عبادت کے رنگ میں ہونا چاہیے، اور میرا بھی آج دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے مولا کا ذکر کروں۔ 8 دن تک میں نے مخدومہ بطول کا ذکر کیا ہے، اور آج کی مجلس شوہر بطول کا ذکر۔ ابتدائے خطبہ میں عربی میں انہوں نے دیا ہے، کیونکہ وہ عرب ہے، ہمیں سوال ہے، فرماتے ہیں کہ بات جو میں کرنے لگا ہوں آج تک آپ نے ہماری مسجد سے نہیں سنی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے، بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے، وہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ ہمارے آپ نے جمعہ کی خطبہ میں سنی ہوگی، مہد سے لحد تک آپ نے اس انداز میں نہیں سنی ہوگی، اور نہ ہمارے ہاں یہ حدیث رسول اللہ کی بیان ہوتی ہے جو پیغمبر نے جو کچھ علی کے لیے غدیر میں فرمایا۔ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں بیان نہیں ہوا ہے، آج میں بیان کرنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کہ ہماری کتابوں میں تو ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، سیرت اور تاریخ کی دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کے مجمع کو مخاطب کر کے، ایھا الناس، لوگوں، منبعنی، مجھے اطلاع دی گئی ہے، مجھے خبر دی گئی ہے، وَأُوشِكَ أُدْعَىٰ وَأُجِيبُ، اور ان قریب میرا بلاوا آنے والا ہے، اور میرا رسول تمہیں چھوڑ کے دنیا سے جانے والا ہے۔ بس آج کی مجلس سے ایک میسیج ہے، آپ یہ میسیج دے رہی ہے۔ انا مسئولن، مجھ سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، انتم مسئولون، اور تم سب سے بھی سوال کیا جائے گا۔ وَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اور تم کیا کہتے ہو کہ سوال کیا جائے گا، اور کچھ سوال کیا جائے گا، کچھ میں نے تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ کہتے ہیں کہ پورے مجمع میں سے جواب میں آواز آئی، نشهدك بلغت وأديت جزاک اللہ انک سیدا، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچایا ہے ہم تک، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور اللہ ہماری طرف سے آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا، اتشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں؟
وانی رسول اللہ، اور میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اللہ کا رسول ہوں، وان الجنت حق، اور جنت حق ہے، والنار حق، اور جہنم حق ہے، آگ حق ہے، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ بیدار بیٹھے ہیں۔ وان اللہ یبعث من فی القبور، اور جتنے لوگ جو ہیں قبروں میں جا سوئے ہیں، ایک دن قیامت کے دن خالق کائنات انہیں اٹھائے گا۔ اس کا تمہیں یقین ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یقین ہے۔ قالوا بلی یا رسول اللہ، وما اتشهدون انی اولی بکم بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم مانتے ہو کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں ہر مومن کی جان پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ جیتے رہیے آپ۔ قالوا بلی یا رسول اللہ، باقی آپ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اتشهدون ان اولی بالمؤمنین من آبائہم، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں ہر مومن کی جان پر اس کے باپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل، آپ ہمارے والد ہمارے باپ سے زیادہ ہم سب کے حق ہیں۔ اس مطلب پھر فرمایا، یہ وہ فرما رہے ہیں، علامہ طارق یوسف مصری فرما رہے ہیں، جن کتابوں کو انہوں نے پہلے نام دیا ہے 4-5 کتابوں کا، انہیں کتابوں کے حوالے سے۔ اتشهدون ان اولی بالمؤمنین من امہاتہم، تم گواہی دیتے ہو کہ میں ہر مومن کی جان پر ان کی ماں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ جیتے رہیے۔ قالوا بلی یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ اسی طرح ہے، آپ ہمارے باپ سے زیادہ ہم پہ حق رکھتے ہیں، خود ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہماری ماؤں سے زیادہ ہم پہ حق رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر سنو، اگر میں اولا ہوں اور تم سے زیادہ، تمہارے باپ سے زیادہ، تمہاری ماں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، تو اب میں ایک اعلان کر رہا ہوں، اللہ مولایا، اللہ مجھ رسول کا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں رسول ہر مومن کا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَى، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہمارے باپ کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد علامہ طارق یوسف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم والی من والا، اللہ تو اس سے پیار کر جو علی سے پیار کر، وعاد من عادا، اے اللہ تو اس کا دشمن ہو جا جو علی سے دشمنی، وانصر من ناصرہ، اللہ تو اس کا مددگار ہو جا جو علی کی مدد کرے، واقصر من خذلہ، اللہ تو اسے تنہا چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑ دے۔ اگلا جملہ کوئی ضائع نہ کرے جو انہوں نے کہا ہے طارق یوسف مصری، فرماتے ہیں رسول اللہ نے تو دعا مانگی کہ اللہ اسے تو بے یار و مددگار چھوڑ دے جو علی کو بے یار و مددگار اور تنہا چھوڑ دے، اور تو اس کا ناصر و مددگار بن جا، میرے بھائی علی کا مددگار بن جائے۔ آج ایک سوال کرتے ہیں، اننصر علیًا ام نکسر علیًا، کہتے ہیں میں پوری امت اسلامیہ سے سوال کرتا ہوں، ہم نے علی کی مدد کی ہے یا علی کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟
واللہ، اللہ کی قسم، وثم واللہ، اور اس کے بعد پھر اللہ کی قسم، نحن امۃ متخصصۃ فی خذلان علی بن ابی طالب، اللہ کی قسم اور اس کے بعد پھر اللہ کی قسم، ہم وہ امت ہیں جس امت نے اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے علی کو تنہا چھوڑنے میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، یہ خطبہ آگے بھی ہے، یہاں ایک کلاس میں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ علامہ طارق یوسف مصری نے کہا ہے کہ ہم وہ امت المتخصصہ، وہ امت جس نے تخصص کر دیا ہے، یعنی مخصوص امت ہے۔ تخصص کہتے ہیں اسپیشل امت، متخصص امت یعنی تخصص یعنی اسپیشلائزیشن۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہ امت ہے جس نے اسپیشلائزیشن کر لی ہے کہ علی کو تنہا چھوڑنا، علی کی مدد نہیں کرنا۔ بس یہ آخری بات، اور یہی میری طرف سے میسج ہے۔ ایک جملہ علامہ طارق یوسف مصری نے فرمایا، انہوں نے ان تمام برادران سے مخاطب ہو کے کہا ہے، اور میں خود سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم نے علی کی مدد کی ہے یا علی کو تنہا چھوڑا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ امیر المومنین کو اپنے دور میں یہ جملہ کیوں کہنا پڑا میرے مولا کو، این اخوانی، میرے وہ بھائی کہاں ہیں؟ این عمار، عمار یاسر کہاں ہیں؟ یہ ان کی شہادت کے بعد مولا فرما رہے ہیں۔ این ذو الشہادتین، وہ ذو الشہادتین رسول کا صحابی وہ کہاں ہے؟ این ابن التیہان، وہ ہمارا صحابی ابن تیہان کہاں ہے؟ تینوں کا نام لیا، تینوں شہید ہو چکے تھے، اور علی فرما رہے ہیں کہ وہ تینوں میرے بھائی کہاں ہیں؟ علی انہیں بھائی کہہ رہے ہیں۔ کچھ ایسی نصرت عمار یاسر نے رسول اللہ کی ہے، امیر المومنین کی ہے، ایسی نصرت کی ہے کہ امیر المومنین بھائی کہہ کے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کاش تو ہوتا، عمار یاسر تو آج ہوتا، ذو الشہادتین تو آج ہوتا، ابن تیہان تو آج ہوتا علی کی مدد کے لیے۔ علی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں، بظاہر مولا کے پاس لشکر ہے لیکن عمار یاسر جیسا کوئی نہیں ہے، بظاہر ایک لشکر ہے لیکن ابن تیہان جیسا کوئی نہیں ہے، بظاہر ایک لشکر ہے لیکن ذو الشہادتین جیسا کوئی نہیں ہے، بظاہر ایک لشکر ہے لیکن ابو ذر غفاری جیسا کوئی نہیں ہے، سلمان فارسی جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بھی ایک امام ہے جنہیں ہم امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں، ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہے جسے امام زمانہ پکار کے کہے این اخوانی، میرا وہ بھائی کہاں ہے؟ اور پھر کسی کا نام لے کے پکاریں۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ نعروں والی اور واہ واہ والی تقریریں بہت ہو جاتی ہیں، لیکن یہ 9 محرم کی رات کو یہ چند جملے بھی سنے ہیں۔ ایک صحابی ہیں مولا کے، امیر المومنین کی بھی صحابی رہے ہیں، امام مجتبیٰ کی بھی صحابی، جناب قیس ابن سعد ابن عبادہ۔ جب یہ مولا نے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تھا انہیں، تو شام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے انہیں خریدنے کی کوشش کی اور کہا تھا کہ یہ تھوڑے پیسوں میں بکنے والا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ اس نے 50,000 درہم میں خرید لیے، کچھ 1 لاکھ میں خرید لیے۔ کہا کہ یہ کیسے؟ کہا 10 لاکھ درہم دیتا ہوں، علی کا ساتھ چھوڑ کے میری طرف آ جا۔ انہوں نے فرمایا تو 10 لاکھ درہم دیتا ہے، 1 کروڑ درہم بھی دے دے، تیرے میرے درمیان تلوار فیصلہ کرے۔
امام مجتبی کے صحابی بنے، بہت سے لوگوں نے ساتھ چھوڑا، لیکن قیس بن سعد بن عبادہ کو جب اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آدھی حکومت تو لے لے لیکن علی کا ساتھ چھوڑ دے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ مجھے حکومت کا کیا کرنا ہے، میں دنیا کے نیک ترین انسان کو چھوڑ کے دنیا کے بدترین انسان کو کیسے قبول کر سکوں؟ سلوات پڑھنے بدل نواز سے محمد اگر اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں، کیا ہمارے امام زمانہ کے لیے کوئی قیس بن سعد بن عبادہ موجود ہے؟ یا ہم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں امام زمانہ کے لیے ایسا سپاہی جس کے لیے اپنی منیت، اپنی انانیت، اپنا تکبر، اپنی شخصیت سب کچھ قربان کر دیں کہ ہماری سے وہی طلب ہے جو ہمارے امام زمانہ کی طلب ہے؟ ہم اس قیس بن سعد عبادہ کی طرح بن جاتے ہیں جس طرح وہ تھا کل جبل الراسخ، وہ یا انسان نہیں، زمین میں کڑا ہوا پہاڑ ہے جسے نہ لالچ کوئی آندھی اپنی جگہ سے اکھیڑ سکتی ہے، نہ خوف کا کوئی طوفان اسے ہلا سکتا ہے، نہ دنیا کو کوئی حادثہ اسے لرزہ بر اندام کر سکتا ہے۔ ایسی ہی ضرورت تھی صحرا کے لال کو کربلا کے میدان میں، اور ایسے ہی جوان حسین کو نصیب ہوئے۔ امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک مولا جو خون ڈھوڑے ہیں اس مسائل کے چند درس لوگ پوچھتے تھے مولا اتنے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرے بنی ہاشم کے 18 جوان کربلا کے میدان میں ایسے شہید ہوئے ہیں کہ روح زمین پر قیامت تک ایسے جوان پھر پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ کو بتائیے ذکر پرانا نہیں ہوتا، انہی جوانوں میں سے ایک جوان کا نام ہے علی اکبر سلامت رہو۔ شیخ جعفر شوشری فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین کی ایک موت ہے، ایک شہادت ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا، آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، سرکار کیا مطلب ایک موت ہے ایک شہادت ہے؟ انہوں نے فرمایا حسین مر گئے تھے اکبر کی لاش پر، شہید ہوئے ہیں خنجر کے نیچے۔ اب امام کو کتنا پیارا تھا جب بیٹا، یا جو کہوں کہ کیوں اتنا پیارا تھا؟ کیونکہ شبیہ رسول تھا۔ ایک عیسائی آیا ہے مدینہ میں امام حسین کے پاس، کہتے مجھے کلمہ پڑھائیں، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے رسول اللہ آئے ہیں، ساتھ عیسیٰ علیہ السلام تھے، میں نے زیارت کی، انہوں نے فرمایا میرے بیٹے حسین کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرو، کلمہ پڑھو۔ امام نے فرمایا تو نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے؟ کہنے لگا مولا اسے دیکھا ہے کہ اگر دوبارہ دیکھوں تو بھول نہیں سکتا، پہچان جاؤں۔ امام نے عباس کو بھیجا، فرمایا جا میرے اکبر کو بلا مقبول مجلس۔ شہزادہ مسجد میں وارد ہوا، عیسائی کی نظر پڑی، درود پڑھ کے کھڑا ہو گیا۔ امام نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا بالکل یہی شکل تو تھی جو میں نے رات کو دیکھی، بس میری تمہید ختم ہو گئی ہے خدا۔ امام نے فرمایا اگر تجھے اللہ ایسا بیٹا دے اور پھر تجھے اس ایسے بیٹے کی لاش اٹھانی پڑے، کہتا ہے مولا میں مر جاؤں گا۔ صحرا کے لال نے کہا میرا یہی بیٹا ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن کا پیاسا ہوگا، اس کے سینے میں بچی لگی ہوگی۔ مالک آپ کو سلامت ہے۔ بے ہوش ہو کے عیسائی گر گیا،
میں کہوں زہرا کے لال وہ تو سن کے گر گیا جو عیسائی تھا اور عیسائی سے مسلمان ہوا۔ حسین تو نے تو اکبر کی لاش اٹھائی ہے، پتہ نہیں کیسے اٹھائی ہوگی۔ شہزادے نے آ کے اجازت مانگی، بس ختم کروں۔ شہادت بھی پوری تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، میرے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا جا اکبر میری طرف سے اجازت۔ چند قدم اٹھائے تو امام نے فرمایا اکبر خیمے میں ماں کو مل لینا، بہت انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے بابا۔ چند قدم اٹھائے تھے، دوبارہ آواز آئی اکبر بیمار بھائی سجاد کو مل لینا۔ شہزادہ خیمے میں والد ہوا، ام لیلا نے مصلی خاک پر بچھایا ہوا تھا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھے، دعا مانگ رہی تھی۔ یا راود یوسف الا یعقوب، اے یعقوب کو بچھڑا یوسف ملانے والے اللہ، وَيَا رَاوَدَ إِسْمَاعِيلَ إِلَىٰ حَاجِرَةَ، اے حاجرہ کو اسماعیل ملانے والے خدا، رُدَّ عَلَيَّ وَلَدِي، ایک بار مجھے اکبر کی زیارت کرا دے۔ قدموں کی چاپ ہوئی، شہزادہ خیمے میں داخل ہوا، ماں کی نظر پڑی، کہا مالک تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول کر لی۔ شہزادے نے کہا اماں کچھ مانگنے آیا ہوں۔ کہا میں 18 سال سے ترس رہی ہوں، تو نے کبھی کچھ مانگا نہیں، بیٹے مانگ، کیا مانگنا چاہتا؟ بڑے اشتیاق سے ماں نے کہا بیٹا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ شہزادے نے کہا اماں ہو سکے تو مجھے موت کی اجازت۔ میں کہتا ہوں بی بی فخر حاجرہ ہے۔ حاجرہ میں صرف چھری کا نشان دیکھا تھا اسماعیل کے گلے پہ۔ 3 دن بیمار رہ کے بند ہو گئی تھی۔ اکبر کی ماں وہ ہے جس نے اس کے خون سے اپنے بالوں کو گزار دیا۔ سلامت رہو عزادارو، سوائے اس غم کی کوئی غم نہ دیکھو۔ شہزادے نے تیاری کی، خیام کے اندر، قنات کے اندر ماتم شروع ہوا۔ مقتل کہتا ہے اجتمعت النساء حولہ، بیٹیاں جمع ہو گئیں اور کہہ رہی تھیں لا تستعجل الی القتال، اکبر جنگ کی طرف جلدی نہ کر، ارحم غربتنا، ہماری غربت پر رحم کر۔ اخذت اماتہ واخواتہ بعنانہ برکابہ، کسی پھوپھی نے اکبر کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی، بہنوں نے گھوڑے کی رکاب تھامی ہوئی تھی، ایک ماتم ہو رہا تھا۔ زہرا کا لال دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آگے بڑھا، فرمایا تعن ہو میرے اکبر کو چھوڑ دو، اسے موت کی طرف جانے دو۔ خیمے سے باہر نہیں آیا، شبیر نے اس جوان کے گھوڑے کی رکاب پہ ہاتھ رکھا۔ اکبر نے کہا بابا، تو بابا بھی ہے امام بھی ہے، میرے گھوڑے کی رکاب پر ہاتھ نہ رکھ۔ مولا نے فرمایا اکبر بیٹا سمجھ کر نہیں، شبیر رسول سمجھ، تجھے سوال کرانا چاہتا ہوں، عزاداروں سے 2 منٹ مجھے دے دینا، ہمارے کار کو سلامت رکھے۔ سمیٹ لی میں نے اپنی طرف سے شہادت اور مصائب کو۔ شہزادہ سوار ہوا، چند قدم چلا تھا، قدموں کی چاپ آئی، پیچھے پلٹ کے دیکھا، امامہ کھل کے حسین کا گلے میں آیا، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ فرما رہے تھے مہلن مہلا، آہستہ چل میرے شہزادے۔ اکبر ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھ، تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ تو میرے نانا کی تصویر ہے۔ شہزادے نے کہا بابا اگر نہیں بھیجنا چاہتا تو میں نہیں جاتا۔ کہا نہیں اکبر تو جا، لیکن کاش تیرا کوئی بیٹا ہوتا، تو ہوتا بوڑھا باپ، وہ مانگتا تجھ سے موت کی اجازت، پھر میں دیکھتا تو کس طرح اجازت دیتا ہے۔ شہزادہ میدان میں آیا، پہلے حملے میں 80 لائنوں کو فنار کر کے پیچھے پلٹ کے دیکھا، دور بابا اس اجڑے ہوئے مسافر کی طرح کھڑا ہوا تھا جس کا سب کچھ لٹ گیا۔ حمید بن مسلم کہتا تھا حسین نے اکبر کو بھیج تو دیا تھا، لیکن کلیجے میں درد اتنا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا کبھی کھڑا ہوا۔ اکبر نے گھوڑے کی بات موڑی، پلٹ کے آیا، بابا کے
کہا بابا میں نے کیسے حملہ کیا؟ بیٹا بہت اچھا حملہ کیا بابا، میں 3 دن کا پیاسا، لیکن دیکھ میں نے 80 سپاہیوں کو فی النار سقر کر کے میرے جسم پر ایک بھی زخم نہیں۔ ہاں بیٹا بابا ایسے سپاہی، ایسے جانباز لائق انعام نہیں ہوتے۔ ہاں بیٹا کہا بابا میں انعام مانگوں؟ اکبر مانگ۔ اکبر نے کہا بابا اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی کر دے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے حضرت۔ شبیر کے چہرے پہ موت کی زردی چھائی۔ اکبر سمجھ گیا بابا مر جائے گا، پیچھے پلٹا، جا کے حملہ کیا۔ ایک ظالم نے 70 بند کا نیزہ شبیہ رسول کے سینے میں مارا۔ گرتے ہوئے آواز دے کر کہا بابا میدان میں نہ آنا، دشمن بہت زیادہ ہے، بابا تو اکیلا ہے۔ شیخ جعفر سوسری فرماتے ہیں حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، جلدی سے گھوڑا دوڑایا، لیکن اکبر کی لاش پر پہنچنے سے پہلے سقط الحسین عن فرسہ، حسین گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ گر گئے۔ جسم کی طاقت ختم ہو گئی تھی، کوہنیوں کے بل، ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے ساہ 7 مرات 7 مرتبہ زہرا کے لال نے آواز دی اکبر مجھے جواب دے، مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، میرے آنکھوں کا نور گم ہو گیا ہے۔ آہستہ سے ایک طرف سے آواز آئی، زہرا کا لال پہنچا، دیکھا یقدم رجلا ویؤخر اخرى، ایک پاؤں سمیٹتا تھا ایک پھیلاتا تھا، شدت درد کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ وَوَضَعَ الْحُسَيْنُ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، زہرا کے لال نے بیٹے کے رخسارے پہ اپنا رخسارہ رکھا لیکن پھر اٹھایا نہیں، پھر اٹھایا نہیں۔ ایک مرتبہ سناٹا چھا گیا، ایک مرتبہ خاموشی چھا گئی۔ مجھے شبیر کی غربت کی قسم جے مقتل کے لفظ نہ ہوتے تو آج 8 محرم کی رات 9 محرم کی رات کو آپ کے سامنے کوثر پاس نہیں پڑتا۔ مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ سناٹا، حسین نے پھر چہرہ اٹھایا ہی نہیں، لگتا تھا شبیر کی جان نکل گئی۔ اتنے میں کالا برقع پہنے زینب آئی، شبیر کے پیچھے آگے آواز دی حسین کھڑے ہو جا۔ امام کھڑے نہیں ہو سکے، کوئی جواب نہیں آیا۔ زہرا کی بیٹی آگے بڑھی، دونوں ہاتھ شبیر کے کندھوں پر رکھے، کہا حسین دشمن ہنس رہا ہے، حسین کھڑا ہو جا۔ امام کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ مسافر شام نے رخ کیا ایک دفعہ مدینے کی طرف، کہا اماں زہرا جلدی آ جا، اس سے پہلے